السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ چھٹی چیز جس کا لحاظ روزے دار کے لیے ضروری فرماتے ہیں یہ ہے کہ روزے کے بعد اس سے ڈرتے رہنا بھی ضروری ہے کہ نامعلوم یہ روزہ قابل قبول ہے یا نہیں، اور اسی طرح ہر عبادت کے ختم پر کہ نامعلوم کوئی لغزش جس کی طرف التفات بھی نہیں ہوتا ایسی تو نہیں ہو گئی جس کی وجہ سے یہ منہ پر مار دیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بہت سے قرآن پڑھنے والے ہیں کہ قرآن پاک ان کو لعنت کرتا رہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قیامت میں جن لوگوں کا اولین نے وہلہ میں فیصلہ ہوگا ان کے من جملہ ایک شہید ہوگا جس کو بلایا جائے گا، اور اللہ کے جو انعام دینا دنیا میں اس پر ہوئے تھے وہ اس کو جتائے جائیں گے۔ وہ ان سب نعمتوں کا اقرار کرے گا۔ اس کے بعد اس سے پوچھا جائے گا کہ ان نعمتوں میں کیا حق ادائیگی کی؟ وہ عرض کرے گا کہ تیرے راستے میں قتال کیا، یعنی لوگوں کو مارا، اتنا لڑا کہ حتیٰ کہ شہید ہو گیا۔ ارشاد ہوگا کہ جھوٹ ہے، بلکہ قتال اس لیے کیا تھا کہ لوگ بہادر کہیں، سو کہا جا چکا۔ اس کے بعد حکم ہوگا اور منہ کے بل کھینچ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ ایسے ہی ایک عالم بلایا جائے گا، اس کو بھی اسی طرح سے اللہ کے انعامات جتلا کر پوچھا جائے گا کہ ان انعامات کے بدلے میں کیا کارگزاری ہے؟ وہ عرض کرے گا کہ علم سیکھا اور دوسروں کو سکھایا اور تیری رضا کی خاطر تلاوت کی۔ ارشاد ہوگا کہ جھوٹ ہے، یہ اس لیے کیا گیا تھا کہ لوگ علامہ کہیں، سو کہا جا چکا۔ اس کو بھی حکم ہوگا اور منہ کے بل کھینچ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اسی طرح ایک دولت مند بلایا جائے گا، اس سے بھی انعامات الہی شمار کرانے اور اقرار لینے کے بعد پوچھا جائے گا کہ اللہ کی ان نعمتوں میں کیا عمل کیا؟ وہ کہے گا کہ کوئی خیر کا راستہ ایسا نہیں چھوڑا جس میں نے خرچ نہ کیا ہو۔ ارشاد ہوگا کہ جھوٹ ہے، یہ اس لیے کیا گیا تھا کہ لوگ سخی کہیں، یعنی تو پیسے اس لیے خرچ کرتا تھا کہ لوگ سخی کہیں، سو کہا جا چکا۔ اس کو بھی حکم ہوگا اور منہ کے بھل کھینچ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اللہ محفوظ فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ہم سب روزے رکھ رہے ہیں، تراویح پڑھ رہے ہیں، لوگوں کی عبادت ہوتی ہے، او میرا بچہ تراویح پڑھ رہا ہے یہ وہ، تو ہم جو ہے نا وہ بہکاوے میں نہ آئیں، اس میں نہ آئیں بھائی کہ لوگ مجھے اچھا کہیں، میں روزے اس لیے رکھ رہا ہوں، میرے پورے روزے جا رہے ہیں، میری پوری تراویحیں جا رہی ہیں۔ میرے دوستو، ہم اللہ کی رضا کے لیے رکھ رہے ہیں، اپنے جو ہے نا نیکیوں کو چھپانا ہے، ان کو محفوظ کرنا ہے۔ اللہ محفوظ فرمائے کہ یہ سب بد نیتی کے ثمرات ہیں۔ اس قسم کے بہت سے واقعات حدیث میں مذکور ہیں، اس لیے روزے دار کو اپنی نیت کی حفاظت کے ساتھ اس سے خائف بھی رہنا چاہیے اور دعا بھی کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ شانہ کو اپنی رضا کا سبب بنا لیں۔ ہم جو نیک کام کر رہے ہیں کس کے لیے بھی کریں؟ اللہ کے لیے، اللہ راضی ہو جائیں۔ مگر ساتھ ہی یہ امر بھی قابل لحاظ ہے کہ اپنے عمل کو قابل قبول نہ سمجھنا۔ امر آخر اور کریم آقا کے لطف اور نگاہ امر آخر ہے، اس کے لطف کے انداز بالکل نرالے ہیں۔ معصیت پر بھی کبھی ثواب دے دیتے ہیں تو پھر کوتاہی عمل کا کیا کرنا؟ خوبی ہمیشہ کرشمہ و ناز و خرام نیست، بسیار شو ہاست بتا رقم نام نیست۔ یہ وہ زبان ہے، اس کا شعر ہوتا ہے یہ۔ اچھا جی، یہ 6 چیزیں عام صلح کے لیے ضروری بتلائی جاتی ہیں، خواص اور مقربین کے لیے ان کے ساتھ ایک 7ویں چیز کا بھی اضافہ کرتے ہیں کہ دل کو اللہ کے سوا کسی چیز کی طرف بھی متوجہ نہ ہونے دیں۔ ہم سب دل کو اللہ کے سوا کسی اور چیز طرف متوجہ نہ ہونے دیں، کہ حتیٰ کہ روزے کی حالت میں اس کا خیال اور تدبیر کے افطار کے لیے کوئی چیز ہے یا نہیں یہ بھی خطا فرماتے ہیں۔ بعض مشائخ نے لکھا ہے کہ روزے میں شام کو افطار کے لیے کسی چیز کے حاصل کرنے کا قصد بھی خطا ہے، اس لیے کہ یہ اللہ کے وعدہ رزق پر اعتماد کی کمی ہے۔ یعنی ہم زیادہ فکر نہ کریں کہ جی یہ نہیں وہ نہیں، یہ ملے گا، جو اللہ پاک کھلائیں گے وہ تو ملے گا، جو اللہ نے نصیب میں لکھا ہے وہ ملے گا۔ شرح احیاء میں بعض مشائخ کا قصہ لکھا ہے کہ اگر افطار کے وقت سے پہلے کوئی چیز کہیں سے آ جاتی تھی تو اس کو کسی دوسرے کو دے دیتے تھے، مبادا دل کو اس کی طرف التفات ہو جائے اور توکل میں کسی قسم کی کمی ہو جائے۔ مگر یہ امور بڑے لوگوں کے لیے ہیں، بڑے لوگوں کے لیے جی، ان کو اگر کوئی افطار سے پہلے چیز آ جاتی تھی وہ دوسروں کو دے دیتے کہ دل اس طرف متوجہ نہ ہو۔ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے حکم کے بغیر کسی سے کچھ نہیں ہوتا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ کتاب کا نام ہے اس میں کہ آدمی ہر جزو پر روزہ فرض کیا گیا ہے، آدمی کے ہر جزو پر روزہ فرض کیا گیا ہے۔ پس زبان کا روزہ جھوٹ وغیرہ سے بچنا ہے، اور کان کا روزہ ناجائز چیزوں کے لیے کہ سننے سے اعتراض، آنکھ کا روزہ لہو لعب کی چیزوں سے اعتراض ہے، یعنی آنکھوں کی بھی حفاظت کرنی چاہیے، اور ایسے ہی باقی اعضاء حتیٰ کہ نفس کا روزہ حرص و شہوتوں سے بچنا۔
دل کا روزہ حب دنیا سے خالی رکھنا، روح کا روزہ آخرت کی لذتوں سے بھی اعتراض، اور سر خاص کا روزہ غیر اللہ کے وجود سے بھی اعتراض ہے۔ روزہ ہر چیز کا ہوتا ہے، ہاتھ کا، پاؤں کا، آنکھ کا، وہی بات بتا رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص قصداً بلا کسی شرعی عذر کے ایک دن بھی روزہ رمضان کے روزے کو افطار کر دے، غیر رمضان کا روزہ چاہے تمام عمر کے روزے رکھے، اس کا بدل نہیں ہو سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص قصداً بلا کسی شرعی عذر کے ایک دن بھی روزہ رمضان کے روزے کو افطار کر دے، غیر رمضان کا روزہ چاہے تمام عمر کے روزے رکھے، اس کا بدل نہیں ہو سکتا، ایک روزہ بھی نہیں چھوڑ سکتے۔ اللہ پاک ان تمام احادیث کا یقین نصیب فرمائے، ان پہ عمل کرنے والا بنائے اور دوسروں تک پہنچانے والا بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔